اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، وہ رات کے جس کا ہر مسلمان کو انتظار رہتا ہے، ہر مومن کو، ہر مومنہ کو، کہ جس کا ذکر سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی رفعت والی رات، وہ رات کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور یہ رات بڑی اجر اور ثواب کی حامل رات ہے۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ میں سے وہ بندے، وہ کنیزان کہ جو اس رات میں جاگ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، بارگاہ الہی میں مناجات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آج کی شب یعنی 23 رمضان المبارک کی رات کے جو اعمال ہیں، بڑے عظیم اعمال ہیں۔ اس شب میں کیا جانے والا ہر نیک عمل 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے، بہتر ہے، خیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ صدقہ کرتے ہیں، کسی بیوہ کی ہیلپ کرتے ہیں، کسی یتیم کی مدد کرتے ہیں اس رات میں، یا اپنے مرحومین مرحومات کے لیے قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھ کر ان کی روح کو ثواب کرتے ہیں، ہدیہ بھیجتے ہیں، اِصال کرتے ہیں۔ گویا ایسے ہے کہ آپ نے 1000 مہینے کی راتوں سے افضل عمل انجام دیا ہے اس رات میں۔ تو کوشش کیجیے گا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اعمال کریں تاکہ آپ کے ثواب اور اجر میں اضافہ ہو۔ تو صاحبان ایمان، آئیے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام معزز صاحبان ایمان، مومنین مومنات، بہنوں بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں سے عرض ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل نجفی کربلائی کو سبسکرائب نہیں فرمایا، تو آج کی شب کی خوشی میں اس چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے قصد ثواب کی نیت سے، تاکہ یہ چینل آگے بڑھے، ہم اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے، لوگ اور ہم سب آپ مستفید ہوں۔ تو صاحبان ایمان، 23 رمضان المبارک کی رات شب قدر کی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آئیے اس شب کے جو اعمال ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ اگر چاہیں تو آپ بڑے آرام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس ویڈیو کو سنتے بھی رہیں اور اپنے اعمال کرتے بھی رہیں، اور مومنین چاہیں تو اس ویڈیو کو سیو بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مومنین کو لنک شیئر کر کے ان کو بھی اس ثواب میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو صاحبان ایمان، 23 رمضان المبارک کے اعمال میں سے پہلا عمل ہے غسل۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے غروب شمس کے بعد اور صبح تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز مغرب جو ہے اسی غسل کے ساتھ انجام دیں۔ نیت کریں گے کہ غسل کرتا ہوں شب قدر کا، ترتیبی ہے تو ترتیبی کی نیت سے، ارتماسی ہے تو ارتماسی، قربتاً الی اللہ۔ غسل مکمل کرنے کے بعد پھر نماز مغرب کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس رات میں 2 رکعت نماز، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، 2 رکعت نماز نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں شب قدر کی، قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، سورہ توحید کو یعنی سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جیسے نماز ختم کریں 70 مرتبہ جو ہے آپ نے یہ کلمہ استغفار پڑھنا ہے کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ حدیث میں ہے کہ من فعل ذلك لا يقوم من مقامه حتى يغفر اللہ له ولوالديه، کہ جو یہ عمل اور یہ تسبیح اس طریقے سے نماز کے بعد پڑھے گا، وہ اپنی مصلی عبادت سے اٹھے گا نہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میرے والدین کی بھی بخشش ہو، مغفرت ہو، میری بھی بخشش اور مغفرت ہو، تو اسے چاہیے یہ 2 رکعت نماز پڑھے جو طریقہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد 70 مرتبہ کلمہ استغفار پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی والدہ کو بھی اور آپ کے والد کو بھی معاف فرما دے گا، بخش دے گا۔ اور اس کے بعد قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کو کھولیں اور اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کر
سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ توسل کریں اور یہ پڑھیں اللہم انی اسألکا بکتابکا وما فیہ وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار. پھر اس کے بعد اللہ سے دعا طلب کریں جو بھی حاجت ہے. دعا مانگنے کے بعد پھر قرآن پاک کو اپنے سر پر رکھیں اور یہ دعا مانگیں اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ بیک یا اللہ کہیں. پھر 10 مرتبہ بے محمد کہیں. پھر 10 مرتبہ بے علی کہیں. پھر 10 مرتبہ بے فاطمہ کہیں. پھر 10 مرتبہ بالحسن کہیں. پھر 10 مرتبہ بالحسین کہیں. پھر 10 مرتبہ بے علی ابن الحسین کہیں. پھر 10 مرتبہ بے محمد ابن علی کہیں. پھر 10 مرتبہ بے جعفر ابن محمد. پھر 10 مرتبہ کہیں بے موسیٰ ابن جعفر. پھر 10 مرتبہ کہیے بے علی ابن موسیٰ. پھر 10 مرتبہ کہیے بے محمد ابن علی. پھر 10 مرتبہ کہیں بے علی ابن محمد. پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی. پھر کھڑے ہو کر 10 مرتبہ کہیں بالحجہ. پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقرب رشتہ داروں کے لیے، وقت کے امام کے ظہور پر نور کے لیے دعا کیجئے، دعا مانگیے، طلب کیجئے انشاءاللہ تعالی اس عقیدے کے ساتھ کہ اس شب میں آپ خالی جھولی خالی دامن نہیں اٹھیں گے. پھر اس کے بعد سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت پڑھیں. بہت بڑا اجر ہے، ثواب ہے. حدیث میں ہے کہ اذا کان لیلۃ القدر نادى مناد من السماء السابعہ من بطنان العرش ان اللہ قد غفر لمن زار قبر الحسین علیہ السلام. فرماتے ہیں حدیث میں ہے کہ جو بندہ شب قدر کی رات میں سید الشہداء علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتحقیق معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرماتا ہے. یہ آسمان سے ایک منادی ندا دے کر اس کو خوشخبری دیتا ہے کہ اے زائر حسین، اے قبر حسین کا زائر، اللہ نے تجھے معاف کر دیا، تجھے بخش دیا ہے. اگر آپ کربلا میں نہیں ہیں تو آپ گھر میں کہیں بھی سید الشہداء علیہ السلام کی کھڑے ہو کر بیٹھ کر زیارت پڑھ سکتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو صاحبان ایمان، دوسرا یہ ہے کہ اس شب میں 100 رکعت نماز پڑھیں 2 کر کے. بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازوں کو پڑھیں تاکہ آپ کی ادائیگی قضا بھی ہو، ثواب بھی ملے. اور نماز کو تمام کرنے کے بعد آپ یہ بھی دعا پڑھیں اللہم انی امسیت لک عبدا داخرا لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا اصرف عنها سوءا اشہد بذلك على نفسی واعترف لك بضعف قوتی وقلت حیلتی فصل على محمد وآلہ وانجز لي ما وعدتني وجميع المؤمنين والمؤمنات من المغفرة في هذه الليلة وأتمم علي ما أتيتني فإني عبدك المسكين الضعيف المستكين الضعيف الفقير المهين اللهم لا تجعلني ناسيا لذكرك فيما أوليتني ولا لإحسانك فيما أعطيتني ولا آئسا من إجابتك وإن أبطأت عني في سراء أو ضراء أو شدة أو رخاء أو عافية أو بلاء أو بؤوس أو نعماء إنك سميع الدعاء. اور اس شب میں یہ بھی عمل ہے کہ دعائے جوشن کبیر کو پڑھیں.
پھر آپ حاجتیں طلب کریں، دیکھیں کہ اللہ اپنے ان اسماء کی برکت سے آپ کو کتنا نوازتا ہے، کتنی نعمتوں سے آپ کو خوش کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے اس عمل شب میں یہ بھی عمل کرنا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے، اعوذ بجلال وجهک الکریم ان ينقضی عنی شہر رمضان او یطلع الفجر من لیلتی هذه وَلَكَ قِبَلِي ذَنْبٌ أَوْ تَابِعَةٌ تُعَذِّبُنِي عَلَيْهِ۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعا ہے سرکار صادق امام علیہ السلام کی، فرماتے ہیں آخری جو 10 دنوں کی راتوں میں ہے یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انکا قلت فی کتابک المنزل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فعظمت حرمت شہر رمضان بما انزلت فیہ من القرآن وخصصته بلیلۃ القدر وجعلتها خیرا من الف شہر اللہم وہذہ ایام شہر رمضان قد انقضت ولیالیہ قد تسرمت وقد سرت یا الہی منہ الى ما انت اعلم به منی واحصى لعدده من الخلق اجمعین فأسألك بما سألك به ملائكتك المقربون وأنبياؤك المرسلون وعبادك الصالحون أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفك رقبتي من النار وتدخلني الجنة برحمتك وأن تتفضل علي بعفوك وكرمك وتتقبل تقربي وتستجيب دعائي وتمن علي بالأمن يوم الخوف من كل حول أعددته ليوم القيامة إلهي وأعوذ بوجهك الكريم وبجلالك العظيم أن تنقضي أيام شهر رمضان ولياليه ولك قبل تابعة أو ذنب تؤاخذني به أو خطيئة تريد أن تسه مني لم تغفره لي سيدي 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 أسألك يا لا إله إلا أنت إذ لا إله إلا أنت إن كنت رضيت عني في هذا الشهر فازدد عني رضا وإن لم تكن رضيت عني فمن الآن فرض عني يا أرحم الراحمين يا الله يا أحد يا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں، یا ملین الحدید لداود علیہ السلام یا کاشف الضر والکرب العظیم عن ایوب علیہ السلام، اے مفرج ہم یعقوب علیہ السلام، اے منفس غم یوسف علیہ السلام، صلی علی محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تصلي عليهم أجمعين وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله۔ پھر اس کے بعد اس شب کے اعمال خاصہ میں سے یہ ہے کہ سورہ عنکبوت، سورہ روم کی تلاوت کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ من قرأ سورة العنکبوت والروم فی لیلۃ 23 فہو واللہ یا ابا محمد من اہل الجنہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو شخص، جو کنیز 23 رمضان المبارک کی شب میں سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت کرے، امام فرماتے ہیں خدا کی قسم وہ اہل جنت میں سے ہے، یعنی اللہ اس پر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اور سورہ دخان کی تلاوت کریں، اگر ہو سکتا ہے تو 1000 مرتبہ سورہ قدر کی بھی تلاوت کریں۔ دوسرا یہ بھی دعا ہے اس شب میں، یا رب لیلۃ القدر وجعلها خیرا من الف شہر ورب اللیل والنہار والجبال والبحار والظلم والانوار والارض والسماء یا باریو یا مصور یا حنان یا منان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا قیوم یا اللہ یا بدیع یا اللہ یا اللہ یا اللہ لك الاسماء الحسنى والامثال العليا والكبرياء والآلاء
أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل اسمي في هذه الليلة في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين وإساءتي مغفورا أن تهب لي يقينا تباشر به قلبي وإيمانا يذهب الشك عني وترضيني بما قسمت لي وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحريق وارزقني فيها ذكرك وشكرك والرغبة إليك والإنابة والتوبة والتوفيق لما وفقت له محمدا وآل محمد علیہم السلام. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں اللہم امدد لی فی عمری وأوسع لي في رزقي وأصح جسمي وبلغني أملي وإن كنت من الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني من السعداء فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآله يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. پھر اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دعا کہ اللہم اجعل فیما تقضی وفیما تقدر من الامر المحتوم وفیما تفرق من الامر الحکیم فی لیلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل ان تكتبني من حجاج بيتك الحرام في عام هذا المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقضي وفيما تقدر أن تطيل عمري وتوسع لي في رزقي. پھر اس کے بعد جو کتاب اقبال الاعمال میں سید ابن طوس علیہ الرحمہ نے دعا بیان فرمائی یا باطنا فی ظہورہ ویا ظاہرا فی بطونہ یا باطنا لیس یخفا یا ظاہرا لیس یرا یا موصوفا لا یبلغ بکینونتہ موصوف ولا حد محدود یا غائبا غیر مفقود ویا شاہدا غیر مشہود یطلب فیصاب ولم يخلو منه السماوات والأرض وما بينهما طرفة عين لا يدرك بكيف ولا يؤين بعين ولا بحيث أنت نور النور ورب الأرباب أحطت بجميع الأمور سبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان من هو هكذا ولا ہاکذا غیرو. اس کے بعد جو ہو سکتا ہے اپنے لیے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العزت اس شب کے صدقے میں ضرور منظور اور مقبول فرمائے گا. مومنین سے عرض ہے کہ اگر یہ دعائیں پڑھنے چاہیں ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے, واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا چاہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خدا سے یہی امید کرتے ہیں کہ پروردگار یہ شب ہم اور آپ سب کے لیے مبارک شب قرار دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. التماس دعا.